اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ منشی پریم چند کی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دلفگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دلفریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ ان عشاق میں نہیں جو عطر پھلیل میں بس کر اور لباس فاخرہ سج کر عاشق کے بھیس میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادے بھولے بھالے فدائیوں میں جو کوہو بیابا میں سر ٹکراتے اور نالہ و فریاد مچاتے پھرتے ہیں۔ دلفریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو جا اور دنیا کی سب سے بیش بہا شے لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر رخ نہ کرنا، ورنہ دار پر کھنچوا دوں گی۔ دلفگار کو اپنے جذبے کے اظہار کا، شکوہ و شکایات کا اور جمال یار کے دیدار کا مطلق موقع نہ دیا گیا۔ دلفریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنایا، اس کے چوبداروں نے غریب دلفگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پرخار درخت کے نیچے اسی وحشت ناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ دنیا کی سب سے بیش بہا شے مجھ کو ملے گی؟ ناممکن۔ اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ، آب حیات، تاج خسرو، جام جم، تخت طاؤس، زر پرویز؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے بھی گراں تر، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا ہیں، کہاں ہیں، کیسے ملیں گی؟ یا خدا، میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دلفگار انہی خیالات میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ منیر شامی کو حاتم سا مددگار مل گیا۔ اے کاش کوئی میرا بھی مددگار ہو جاتا۔ اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے ہے نام بتلا دیا جاتا۔ بلا سے وہ شے دستیاب نہ ہوتی، مگر مجھے اتنا معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے۔ میں گھڑے برابر موتی کی کھوج میں جا سکتا ہوں۔ میں سمندر کا نغمہ، پتھر کا دل، قضا کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر ہمت باندھ سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے بیش بہا شے یہ میرے پرواز سے بہت بالا تر ہے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ دلفگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ بھوکا پیاسا، برہنہ تنے خستہ و زار وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا۔ تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، جس میں تارے مستر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے تھی نہ میسر ہوئی اور نہ اس کا کچھ نشان ملا۔ ایک روز وہ بھولتا بھٹکتا ایک میدان میں جا نکلا جہاں ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ بیچ میں کئی عمامے اور عبا والے ریشائل قاضی شان تحکم سے بیٹھے ہوئے باہم کچھ غرفش کر رہے تھے، اور اس جماعت سے ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی۔ دلفگار کچھ تو ناتوانی کے غلبے سے اور کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کئی برقنداز ایک دست و پا بزنجیر قیدی کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ سولی کے قریب پہنچ کر سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں سب اتار لی گئیں۔ اس بدقسمت شخص کا دامن سدھا بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہا تھا، اور اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے مطلق مانوس نہ تھا۔ اسے کالا چور کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا، موت کی پھانسی اس کی گردن میں ڈال دی، اور جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا کہ بدقسمت مجرم چیخ کر بولا، للہ مجھے ایک دم کے لیے پھانسی سے اتار دو تاکہ اپنے دل کی آخری آرزو نکال لوں۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت میں آ کر تاکنے لگے۔ قاضیوں نے ایک مرنے والے شخص کی آخری استدعا کو روکنا مناسب نہ سمجھا، اور بدنصیب سیاہ کار کالا چور ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا۔ اسی مجمع میں ایک خوبصورت بھولا بھالا لڑکا ایک چھڑی پر سوار ہو کر اپنے پیروں پر اچھل اچھل فرضی گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور اپنے عالم سادگی میں ایسا مگن تھا گویا وہ اس وقت واقعی کسی عربی رہوار کا شہسوار ہے۔ اس کا چہرہ اس سچی مسرت سے کنول کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بھولتی۔ اس کا سینہ ابھی تک معصومیت کے گرد و غبار سے بے لوث تھا، اور معصومیت اسے اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔
وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور آلائشات دنیاوی سے ایسا ہی پاک و صاف تھا۔ ماں گودوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائیں لیتا تھا اور سارا کنبہ جانے وارا کرتا تھا۔ آہ! کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی تھیں، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دلفگار نے لپک کر اس در یکتا کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدق ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید میں سرمست، دلفگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینو سوات کو چلا، مگر جوں جوں منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ پر ہرچہ بعد آباد اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کوہ دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ و زار دلفگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فی الفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک زرنگار پردے کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دلفگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے کل رودات بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دلفگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفریں اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ درے مقصد لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دلفگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشیں، بعد مدت ہائے دراز کے تیرے آستاں کی جبہ سائی نصیب ہوتی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنے عاشق جاں باز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا ایک نظارہ دکھا کر اس سوختہ تن دلفگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلمات سن کر برافروختہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دلفگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دلفگار معشوقہ ستمکیش کی اس تند خوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں کی راہ نوردی و بادیہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے زائد ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو چاہے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانمہ برباد مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبرائیل عالی مقام، کچھ تم ہی اس عاشق نیم جانو اسیر رنج و محن پر ترس کھاؤ۔ تم مقربان بارگاہ سے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دلفگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دلفگار نے پورب پچھم تک اور اتر سے دکھن تک کتنے ہی دیاروں کی خاک چھانی، کبھی برفستانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک تودۂ استخواں ہو گیا۔ ایک روز شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا، نشہ بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سندل کی ایک چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک نازنین شہانے جوڑے پہنے 16 سنگار کیے بیٹھی ہے، اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے، ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں۔ یکایک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا، ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا، مبارک شعلے اس کے گلے لپٹ گئے اور دم زدن میں وہ پھول سا جسم تودۂ خاکستر ہو گیا۔
معشوق نے اپنے تئیں عاشق پر نثار کر دیا اور دو فدائیوں کی سچی لافانی اور پاک محبت کا آخری جلوہ نگاہ ظاہر سے پنہا ہو گیا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے گریباں چاک دامن میں یہ تودہ خاک سمیٹ لیا اور اس مشت خاک کو دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشے میں مخمور کوچہ یار کی طرف چلا۔ اب کہ جوں جوں وہ منزل مقصود کے قریب آتا تھا اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اب کی تیری فتح ہے، اور اس خیال نے اس کے دل کو جو جو خواب دکھائے ان کا ذکر فضول ہے۔ آخر وہ شہر مینو سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے آستانے رفت نشان پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخرو اور باوقار لوٹا ہے اور حضوری میں باریاب ہونا چاہتا ہے۔ دل فریب نے عاشق جاں باز کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا۔ دلفگار نے جرأت کر کے اس سعاد سیمی کا بوسہ لے لیا اور وہ مشت خاک اس میں رکھ کر اس کی ساری کیفیت نہایت دلسوز الفاظ میں کہہ سنائی، اور معشوقہ دل پذیر کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جاں فضا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا۔ دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگا لیا اور کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، بے شک یہ خاک کیمیا صفت جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدق دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ، میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ پردہ زنگار سے باہر آئی اور معشوقانہ ادا سے اپنے جمال جاں سوز کا نظارہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک برق تھی کہ کوندی اور پھر پردہ ابر میں چھپ گئی۔ ابھی دلفگار کے حواس بجا نہ ہونے پائے تھے کہ چوبدار نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوچہ یار سے نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ بندہ محبت، وہ زاویہ نشین کنج ناکامی، یاس کے اتھاہ سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ دلفگار کا ہباؤ چھوٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ناشاد و نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے تئیں گرا دوں، تاکہ معشوق کی جفاکاریوں کی فریاد کرنے کے لیے ایک ریزہ استخاں بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور افتاں و خیزاں ایک سر بفلک کوہ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور وقت وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے زیادہ اونچا نہ نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ایک سبز پوش پیر مرد امامہ باندھے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے، اور ہمت افزا لہجے میں بولے، دلفگار، نادان دلفگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے، بائیں ہما ادعائے عاشقی تجھے اتنی بھی خبر نہیں، مرد بن اور یوں ہمت نہ ہار۔ مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ دلفگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش خوش پہاڑ سے اترا اور جانب ہند مراجعت کی۔ مدتوں تک پرخال جنگلوں، شرربار ریگستانوں، دشوار گزار وادیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد دلفگار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا اور ایک خوشگوار چشمے میں سفر کی کلفتیں دھو کر غلبہ ماندگی سے لبے جوئے بار لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کف دست میدان میں پہنچا جہاں بے شمار نیم کشتہ و بے جان لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، زاغ و زغن اور وحشی درندوں کی گرم بازاری تھی، اور سارا میدان خون سے شنگرف ہو رہا تھا۔ یہ ہیبت ناک نظارہ دیکھتے ہی دلفگار کا جی دہل گیا۔ خدایا، کس عذاب میں جان پھنسی! مرنے والوں کا کراہنا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین دلفگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا میدان کارزار ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ دلفگار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک قوی ہیکل شخص جس کا مردانہ چہرہ ذوف جانکنی سے زرد ہو گیا ہے زمین پر نگوں پڑا ہے۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مگر شمشیر آبدار کا قبضہ پنجے سے الگ نہیں ہوا۔ دلفگار نے ایک چیتھڑا لے کر دہانے زخم پر رکھ دیا
تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جوان مرد، تو کون ہے؟ جوان مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولیں اور دلیرانہ لہجے میں بولا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج تک اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا لخت جگر ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کے تیوروں پر بل پڑ گئے، زرد چہرہ خوشمگی ہو گیا اور شمشیر آبدار پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ دلفگار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن خیال کر رہا ہے، ملائمت سے بولا، اے جوان مرد، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، ایک آوارہ وطن غربت زدہ مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا، براہ کرم مجھ سے یہاں کی مفصل کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی زخمی سپاہی نہایت شیریں لہجے میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب ہم تیری مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں۔ ہمارے بابا دادا کا دیس آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر پہلو بدل کر ہم نے حملہ آور غنیم کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیس کے لیے کیسی بے جگری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور گو کہ میں بے وطن ہوں، مگر غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں۔ اس نے سینے کے زخم سے چیتھڑا نکال کر کہا، کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا، اس سے بہتر موت ممکن نہیں۔ جوان مرد کی آواز مدھم ہو گئی، اعضا ڈھیلے ہو گئے، خون اس کثرت سے بہا کہ اب خود بخود بند ہو گیا، رہ رہ کر ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑتا تھا۔ آخرکار سارا جسم بے دم ہو گیا، قلب کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں مند گئیں۔ دلفگار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا کہ مرنے والے نے آہستہ سے کہا، بھارت ماتا کی جے، اور اس کے سینے سے آخری قطرہ خون نکل پڑا۔ ایک سچے محب وطن اور دیس بھکت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ دلفگار اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں اس قطرہ خون سے بیش قیمت شے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس رشک لال رمانی کو ہاتھ میں لے لیا اور اس دلیر راجپوت کی بسالت پر اش اش کرتا ہوا عازم وطن ہوا اور وہی سختیاں جھیلتا ہوا بالآخر ایک مدت دراز میں ملکہ اقلیم خوبی اور در صدف محبوبی کے در دولت پر جا پہنچا اور پیغام دیا کہ دلفگار سرخرو کامگار لوٹا ہے اور دربار گوہر بار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دل فریب نے فوراً اسے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ خود حسب معمول پردہ زرنگار کے پس پشت بیٹھی اور بولی، دلفگار، اب کی تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا، دنیا کی سب سے بیش بہا چیز کہاں ہے؟ دلفگار نے پنجہ ہنائی کا بوسہ لے کر وہ قطرہ خون اس پر رکھ دیا اور اس کی مشرح کیفیت پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک وہ پردہ زرنگار ہٹ گیا اور دلفگار کے روبرو ایک دربار حسن آراستہ نظر آیا جس کی ایک ایک نازنین رشک زلیخا تھی۔ دل فریب بسط شان رانائی مسند زریں کار پر جلوہ افروز تھی۔ دلفگار یہ طلسم حسن دیکھ کر متحیر ہو گیا اور نقش دیوار کی طرح سکتے میں آ گیا کہ دل فریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی۔ رقاصان دل نواز نے شادیانے گانے شروع کر دیے۔ حاشیہ نشینان دربار نے دلفگار کو نظریں گزاری اور ماہ و خورشید کو باعزت تمام مسند پر بٹھا دیا۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا تو دل فریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دلفگار سے بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، میری دعائیں تیر بہدف ہوئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناچیز۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرصع صندوقچہ منگایا اور اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ اپنے مضمون جیون سار میں پریم چند نے لکھا تھا، میری پہلی کہانی کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ وہ 1907 میں رسالہ زمانہ میں چھپی۔ حقیقت اس کے الٹ ہے، یہ کہانی زمانہ میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کہانی کے بعد کی 4 کہانیاں تھیں۔ یہ 5 کہانیاں مجموعہ سوز وطن میں جون سن 1908 میں شائع ہوئیں۔